بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میرے اندر کوئی نہیں ہے، شبہ نہ کرو۔ شبہ دور نہ کیا جائے تو دماغی سکون برباد ہو جاتا ہے۔ میں نے تمہیں دن رات کی مسرتیں دی ہیں، اس کے بدلے مجھے ہلاک نہ کرو۔ اس پیلس سے، اس شہر سے اور اس ملک سے کہیں دور چلے جانے دو۔ میرا وقت برباد نہ کرو۔ گلاس اٹھا کر پیو، جو میرے لیے خطرہ بن جاتا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہوں۔ اس نے گلاس کو اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ سونیا، ثانی اور پارس کو اس حسینہ سے ہمدردی تھی۔ اگر وہ ذرا بھی عملی طور پر ہمدردی کرتے تو راسپوٹین سمجھ لیتا کہ اس پیلس میں اس کی موت آ پہنچی ہے۔ آئندہ وہ کبھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ اس نے گلاس سے ایک گھونٹ پیا۔ وہ زہر اتنا تیز تھا کہ وہ دوسرا گھونٹ نہ پی سکی۔ گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ وہ بولا، مجھے تمہاری موت کا افسوس ہے، مگر میں مجبور ہو گیا ہوں۔ آئندہ اس پیلس میں کسی یوگا جانے والی حسینہ کو لاؤں گا۔ وہ تینوں اس حسینہ کے دماغ سے نکل آئے کیونکہ اس کا دماغ مردہ ہو چکا تھا۔ سونیا نے کہا، وہ بہت چالاک اور بہت محتاط ہے۔ پیلس کے اندر اور باہر پہلے سے زیادہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرے گا۔ اس کے بعد ہی آئے گا، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ چلی گئی۔ پارس نے ثانی سے کہا، اس کم وقت کی خاطر مجھے جسمانی طور پر یہاں موجود رہنا پڑا، ویسے میں جلد ہی تمہارے پاس آؤں گا۔ آ جاؤ پارس، لمبی جدائی اچھی نہیں ہوتی، میں انتظار کر رہی ہوں، مگر یہ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے اپنا فرض ادا کرو۔ وہ جلد ہی آنے کا وعدہ کر کے پیار سے رخصت ہو گئی۔ دن گزر چکا تھا اور رات ہو چکی تھی۔ اس کے پڑوسی باڈی بلڈر نے کہا تھا کہ وہ اس کے بوڑھے شوہر کو کسی دوا کے بغیر گہری نیند سلا دے گا۔ ثانی سمجھ گئی تھی کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ پہلے وہ رات کو اس بوڑھے کے دماغ میں آئے گا اور تھپک تھپک کر سلائے گا، پھر رات گزارنے کے لیے ثانی کے پاس آئے گا۔ وہ بوڑھا اپنے معمول کے مطابق ڈنر سے پہلے ایک پیک پینے لگا۔ ایسے وقت ثانی اس کے دماغ میں جاتی رہی۔ جب وہ ڈنر کے بعد اپنے بیڈ پر آیا تب ثانی نے دوسری سوچ کی لہروں کو اس کے اندر محسوس کیا۔ وہ باڈی بلڈر اس بوڑھے کو تھپک تھپک کر سلا رہا تھا۔ صرف چند منٹ کے اندر ہی وہ گہری نیند سو گیا۔ ثانی بنگلے کے باہر برآمدے میں آ گئی۔ باہر رات کی تاریکی بھی تھی اور اسٹریٹ لیمپس کی روشنیاں بھی تھیں۔ اس نے نیم تاریکی میں نیم روشنی میں اسے اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ قریب آتے ہوئے بولا، ہائے، تم نے دیکھا جو میں کہہ رہا تھا وہی ہو رہا ہے۔ تمہارا وہ بوڑھا شوہر گہری نیند سو رہا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کے بیڈ روم میں جا کر دیکھ لو، میں اسے دیکھ کر آ رہی ہوں، مگر تم بنگلے سے باہر ہو، تم نے اسے دیکھا نہیں ہے، پھر یقین سے کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ سو چکا ہے؟ وہ برآمدے میں آ کر بولا، میں جادو جانتا ہوں، تم پر بھی ایسا جادو کروں گا کہ تم میری دیوانی ہو کر میرے پیچھے بھاگتی پھرو گی۔ وہ اس کے قریب آنا چاہتا تھا۔ وہ کترا کر اندر جاتی ہوئی بولی، میں نے کافی تیار کی ہے، پہلے ہم کافی پئیں گے۔ خواہ مخواہ کافی پینے میں کیوں وقت ضائع کرے؟ رات رنگین ہے، پہلے اسے سنگین بنائیں گے، کھانا پینا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ بولتا ہوا کچن میں آ گیا۔ وہ چولہے سے کیتلی اتار کر 2 پیالیوں میں کافی انڈیلتی ہوئی بولی، رات کہیں باغی نہیں جا رہی ہے، میرا کافی کا موڈ ہے، خیال رکھو گے تو میں بھی تمہارا خیال رکھوں گی۔ اس نے دونوں پیالیوں میں چینی ڈال کر چمچ سے ہلایا، پھر ایک پیالی اس کی طرف بڑھا دی۔ اسے کسی طرح کا شبہ نہیں ہوا کیونکہ اس نے اس کے سامنے ہی 2 پیالیوں میں کافی انڈیلی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے بہت پہلے ہی سے ایک خالی پیالی میں دوا کا ایک قطرہ ٹپکا دیا تھا۔ پھر وہ کئی بار اس کے دماغ میں آزادی سے آتا جاتا رہا تھا، اس پر کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی پیالیاں لے کر ایک بیڈ روم میں آ گئے۔ وہ ایک گھونٹ پی کر بولا، آج سردی کچھ زیادہ ہے، کافی کا مزہ آ رہا ہے۔ ثانی کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ بہت دور بڑی بڑی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نیاگرا آبشار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا آبشار تھا۔ جب اس کا پانی بلندی سے نیچے گرتا تھا تو اس کا شور کئی کلومیٹر دور تک سنائی دیتا تھا۔ وہ بولا، مجھ سے دور کھڑکی کے پاس کیوں کھڑی ہو؟ یہاں صوفے پر میرے قریب آ جاؤ، ہم بیڈ پر جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں تم صوفے سے اٹھ کر یہاں آؤ، رات کو نیاگرا فال کا منظر دیکھو، بڑا ہی دلکش ہے۔ اس نے خالی پیالی کو سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، پھر صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہونے لگا۔ وہ پوری طرح کھڑا نہ ہو سکا، پھر بیٹھ گیا۔ گہرے گہرے سانس لے کر بولا، کچھ الجھن سی ہو رہی ہے، میں جانتی تھی تم وہاں سے اٹھ کر یہاں تک نہیں آ سکو گے۔ وہ اسے سوالی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا ہوں، تم سمجھ رہی ہو کہ یہاں سے اٹھ کر تمہارے پاس نہیں آ سکوں گا؟ میرے عاشق نامراد، بولتے کیوں ہو، آتے کیوں نہیں؟ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ثانی نے بہت کم مقدار میں اعصابی کمزوری کی دوا پلائی تھی۔ وہ جسمانی طور پر زیادہ کمزور نہیں ہوا تھا، لیکن دماغ اس حد تک کمزور ہوا تھا کہ اب وہ ثانی کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھڑکی کے پاس اس کے قریب آ گیا۔ کھڑکی کی چوکھٹ سے ٹیک لگا کر بولا، میں باڈی بلڈر ہوں، پہاڑ کی چڑھائی پر دوڑتا ہوں، کبھی نہیں تھکتا، اور تم کہہ رہی تھی کہ میں وہاں سے یہاں تک نہیں آ سکوں گا۔
यहाँ तक तो आ गए हो, वापस सोफे तक नहीं जा सकोगे। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें बाजुओं में उठाकर बेड पर ले जा सकता हूँ और तुम्हें ले जाऊंगा। इतनी जल्दी ना करो, पहले एक बार सोफे तक जाकर दिखाओ। वो गुस्से से बोला, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मेरी मर्दानगी देखना चाहती हो तो मैं भी तुम्हें दबोच कर दिखाता हूँ। वो उसकी तरफ बढ़ना चाहता था, इसने इसके दिमाग पर कब्जा जमाकर इसे सोफे की तरफ घुमा दिया। वो उधर जाने लगा। ऐसे वक्त सानी ने इसकी एक टांग पर टांग मारी। वो लड़खड़ा कर औंधे मुंह गिर पड़ा। इसके हलक से एक करान निकली। सानी ने पूछा, क्या हुआ मेरे बॉडी बिल्डर? उठो, मर्दानगी दिखाओ। वो हामता हुआ उठकर फर्श पर बैठ गया। वो बोली, बच्चों को जवान होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। वो परेशान होकर इसे सवालिया नजरों से देख रहा था। फिर इससे बोला, क्या तुमने मुझे कमजोरी की कोई दुआ खिलाई है? तुम सीधी तरह मुझे अपने दिमाग में ना आने देते, इसलिए तुम्हें जमीन पर गिराना पड़ा। तुम्हारे अंदर अभी तवानाई है और तुम उठकर सोफे पर बैठ सकते हो। मैं तुम्हें सहारा नहीं दूंगी। वो चारों हाथ पांव से फर्श पर रेंगता हुआ सोफे पर आकर बैठ गया। इससे बोला, तुम कौन हो? मुझे इस तरह ट्रैप करके पछताओगी। अच्छा तो तुम्हें ट्रैप ना करूं, छोड़ दूं, अपनी माँ की गोद में जाने दूं? ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वो बेबसी से दरवाजे की तरफ देखने लगा। वो बोली, दरवाजा नजदीक है मगर तुम्हें मीलों दूर दिखाई दे रहा होगा। वहां तक नहीं जा सकोगे, फिर घर तक कैसे जाओगे? वो बोला, तुम नहीं जानती हो कि किस खतरे से खेल रही हो। मेरा बॉस किसी वक्त भी मेरे अंदर आकर मेरे हालात मालूम करेगा। तुम मुझे हिप्नोटाइज करना चाहोगी, वो करने नहीं देगा। अच्छा, अगर मैं जलजला पैदा करके मारना चाहूंगी तो वो तुम्हें मरने नहीं देगा। वो बहुत जबरदस्त है, वो तुम्हें अपनी बदतरीन कनीज बनाएगा। मुझ पर अपने बॉस की दहशत तारी ना करो। मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़कर मालूम कर चुकी हूँ। तुम्हारा बॉस 52 वर्ष का एक रिटायर्ड मेजर जनरल है। तमाम टेलीपैथी जानने वाले इसे मिस्टर ब्लैक कहते हैं। वो गुमसुम सा होकर सानी का मुंह तकने लगा। फिर बोला, क्या तुम वही हो जिसे गिरफ्तार करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में नाकाबंदी की गई थी? पता नहीं तुम लोग न्यूयॉर्क में किसे गिरफ्तार करना चाहते थे। मेरा नाम करोना है। अल्पा ने मुझे टेलीपैथी सिखाई थी। मैं इसराइल से फरार होकर अल्पा से छुपकर यहाँ आई हूँ। मैं अपनी टेलीपैथी की कुव्वत बढ़ाना चाहती हूँ। तुमसे पहले एक टेलीपैथी जानने वाले जवान को अपना मामूल बना चुकी हूँ। तुम्हें भी गुलाम बनाऊंगी, अपनी कुव्वत बढ़ाती रहूंगी। इसने इसके दिमाग पर कब्जा जमाकर सोफे से उठने की तवानाई पैदा की। वो वहां से चलता हुआ बेड पर आकर लेट गया। इसने ख्यालखानी के जरिए पोरस को मुखातिब किया। फिर कहा, मसरूफ नहीं हो तो मेरे पास चले आओ। इसने इसके पास आकर पूछा, खैरियत तो है? मेरे सामने बेड पर एक बॉडी बिल्डर लेटा हुआ है। ये मिस्टर ब्लैक का मातहत टेलीपैथी जानने वाला है। मिस्टर ब्लैक 10 टेलीपैथी जानने वालों के अलावा सिर्फ इस बॉडी बिल्डर से बराह रास्त रब्ता करता है। इसका नाम रोजवेल है। ये मिस्टर ब्लैक का खास मातहत है। सानी ने पोरस को इसके दिमाग में पहुंचाया। वो तफसील से इसके ख्यालात पढ़ने लगा। सानी भी पढ़ रही थी। ये मालूम कर रही थी कि वो रोजवेल और मिस्टर ब्लैक कभी एक दूसरे के रूबरू आते हैं या नहीं। मिस्टर ब्लैक कभी किसी के रूबरू नहीं आता था, लेकिन रोजवेल ने इतना मालूम किया था कि आजकल वो कनाडा में ही है। उसने एक बार इसके दिमाग में जाकर इसे मुखातिब किया था तो इस वक्त इसने मिस्टर ब्लैक के दिमाग में चंद सेकंड तक नियाग्रा अफसर का शोर सुना था। यूं अंदाजा लगाया था कि वो इस इलाके में कहीं करीब ही है। और उसने सानी से कहा, ये रोजवेल हमारे लिए अहम है। हम कभी न कभी इसके जरिए मिस्टर ब्लैक तक पहुंच सकते हैं। वो बोली, जितनी जल्दी हो सके इस पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल करो। वो मिस्टर ब्लैक किसी वक्त भी इसके अंदर आ सकता है। और उसने कहा, तुम इस पर अमल करो। मैं खामोश रहकर किसी की मौजूदगी महसूस करने की कोशिशें करता रहूंगा। वो इसे हिप्नोटाइज करने लगी। मुख्तसर तौर पर इसके दिमाग में ये बातें नक्श की कि वो इसके तनवीमी अमल को भूल जाएगा, लेकिन इसके मखसूस लबो लहजे के ताबे रहेगा। मिस्टर ब्लैक इसके चोर ख्यालात से कभी ये मालूम नहीं कर सकेगा कि किसी ने इसे मामूल बना रखा है। फिर इसने कहा, तुम्हें बहुत ही कम मिकदार में कमजोरी की दवा खिलाई गई है। इसका असर देर पा नहीं है। तुम आधे घंटे तक नींद नींद सोने के बाद उठोगे, जिस्मानी तौर पर तवानाई महसूस करोगे और अपने बंगले में वापस चले जाओगे। इस अमल के बाद वो गहरी नींद सो गया। सानी ने उससे कहा, हमने इसे मामूल बनाया है, लेकिन ये शुबा रहेगा कि शायद मिस्टर ब्लैक इसके अंदर आ पहुंचा था और खामोशी से ये तमाशा देख रहा था। और उसने कहा, ऐसा हो सकता है, हम भी अक्सर यही करते हैं। हिप्नोटाइज करने वाले दुश्मनों को धोखा देते हैं और जिसके अंदर तनवीमी अमल किया जाता है इसके अंदर छुप कर रहते हैं। फिर इसके मामूल को बड़ी राजदारी से अपना मामूल बना लेते हैं। वो बोली, हमें कामयाबी भी हो सकती है और नाकामी भी। वैसे अब मुझे ये जगह छोड़ देना चाहिए। अगर मिस्टर ब्लैक इस रोजवेल के अंदर आया होगा तो इस बंगले का पता मालूम करके मुझ पर हमला करने वाला होगा। वो अपने सफरी बैग में जरूरत का सामान रखते हुए बोली, तुम जाओ, आधे घंटे बाद आकर रोजवेल के हालात मालूम करते रहो। मैं भी इस पर नजर रखूंगी। ओके, सो फार। वो अपना सफरी बैग उठा इस बंगले से बाहर आई। फिर दूर रात की नीम तारीकी में गुम होती चली गई। दुश्मनों ने बड़ी जबरदस्त चाल चली थी। वो अरसे से ये देखते आए थे कि कोई भी टेलीपैथी जानने वाला बाबा साहब के दायरे में कदम नहीं रख सकता है।
اس ادارے کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی گئی تھیں اور وہ برسوں سے اپنی سازشوں میں ناکام ہوتے آ رہے تھے۔ اس بار انہوں نے زبردست چال چلی تھی۔ چینی حکمرانوں اور دیگر اکابرین کو سمجھانے میں کامیاب ہو رہے تھے کہ بابا صاحب کا ادارہ مذہب کی آڑ میں وہاں سیاسی تبدیلیاں لانا چاہتا ہے، موجودہ چینی حکمرانوں کو اقتدار سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس ادارے سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمان ٹیلی پیتھی کے ذریعے چین کے اہم افراد کے دماغوں پر تنظیمی عمل کر رہے ہیں اور انہیں موجودہ چینی حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں۔ ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے تھے کہ وہاں باغی پیدا ہو رہے تھے، کیونکہ چینی ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے دماغوں کو پڑھ کر اپنے حکمران کو دیگر اکابرین کو بابا صاحب کے ادارے کے خلاف رپورٹ دے رہے تھے۔ وہ دشمن پتہ نہیں کب سے ایسا کر رہے تھے۔ میں نے اور سونیا نے اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحتوں کو اپنے دماغوں میں بلا لیا۔ ان سے کہا یہاں کے اہم شعبوں میں جتنے چھوٹے بڑے عہدیدار ہیں ان سب کے دماغوں میں جا کر دشمنوں کے تنظیمی عمل کا توڑ کرو، ان کے اندر سے بغاوت کو ختم کرو۔ سونیا نے انہیں ہدایت دی کہ تمام چھوٹے بڑے سرکاری عہدیداروں اور چھوٹے بڑے فوجی افسروں کے دماغوں میں جا کر ان کے اندر امریکہ سے محبت پیدا کرو، انہیں موجودہ چینی حکمرانوں کا باغی بنا کر یہ خیالات دماغوں میں نقش کرو کہ امریکہ کی طرح چین میں بھی فری سیکس کی اجازت دی جائے، چینی عورتوں کو مختصر سے مختصر لباس پہننے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی آزادی دی جائے، ہمارے یہاں بھی بے حیا جذباتی فلمیں بنائی جائیں اور ایسی کتابیں یا تصویر شائع کرنے کی اجازت دی جائے۔ دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے سونیا ایسی ہی چالیں چلتی تھی۔ بابا صاحب کے ادارے پر جھوٹے الزامات عائد کیے جا رہے تھے۔ جھوٹ بولنے والوں کو جھوٹ سے ہی مارا جا سکتا ہے۔ چینی حکمرانوں اور فوج کے اعلیٰ افسران کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ بابا صاحب کے ادارے سے بدظن ہو گئے ہیں۔ اس سازش کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے دنیا کے تمام ملکوں سے اپنے ادارے کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بلا لیا تھا۔ وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے اور وہاں سینکڑوں اہم چینی افراد کے دماغوں میں گھس کر انہیں ہپنوٹائز کر رہے تھے اور سونیا کی ہدایت کے مطابق تمام باتیں ان کے ذہنوں میں نقش کر رہے تھے۔ میں نے اور سونیا نے رات کو آرمی افسران کے ساتھ ڈنر کیا تھا۔ ڈنر کے بعد گیسٹ ہاؤس میں آئے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی ہم نے یہ کارروائی شروع کی تھی۔ ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے رات 11 بجے سے دوسرے دن صبح 8 بجے تک مسلسل مصروف رہے۔ دن کے 10 بجے ہمارے ساتھ میٹنگ رکھی گئی۔ ہم پھر ہیڈ کوارٹر میں آئے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا مسٹر فرہاد، کل رات ہم نے بابا صاحب کے ادارے کے خلاف کچھ سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ آپ ان الزامات کے جواب میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر آپ ان الزامات کو غلط ثابت کریں گے تو ہمیں بے حد خوشی ہوگی، کیونکہ ہم آپ لوگوں سے ہمیشہ دوستی اور محبت قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میری بھی یہی کوشش ہے کہ ہماری دوستی اور محبت قائم رہے۔ کل رات میں اور سونیا بڑی دیر تک خیال خوانی کرتے رہے اور آپ کے کتنے ہی چھوٹے بڑے سرکاری عہدیداروں اور فوجی افسروں کے خیالات پڑھتے رہے۔ ہم حیران ہیں کہ دشمن رازداری سے امریکہ کی حمایت میں آپ کے عہدیداروں اور فوجی افسروں کو وفادار بنا رہے ہیں، موجودہ حکومت کا ڈھانچہ بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ کے یہ عہدیدار اور افسران امریکہ کی حمایت میں اور اپنی حکومت کی مخالفت میں ایسی ایسی باتیں سوچ رہے ہیں کہ جنہیں سن کر آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ایک افسر نے کہا ہمارے لوگ اپنی آزادی کی ابتدا سے امریکہ کو ناپسند کرتے ہیں، وہ کبھی امریکہ کی حمایت میں ہماری حکومت کے خلاف نہیں سوچیں گے۔ سونیا نے کہا آپ کے پاس بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ہم سے رابطہ کریں، ہم انہیں ایسے سینکڑوں چینی عہدیداروں اور افسروں کے اندر پہنچائیں گے جو امریکہ کے کٹر حمایتی بن چکے ہیں۔ انہیں ہماری باتوں کا یقین نہیں آ رہا تھا، پھر بھی انہوں نے اپنے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے افسر سے کہا آپ اپنے چند ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو حکم دیں کہ وہ مسٹر فرہاد اور مسز فرہاد کے دماغوں میں آئیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ 1 منٹ کے اندر ہی کئی چینی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے دماغوں میں آ گئے۔ ہم انہیں ان سرکاری عہدیداروں اور فوجی افسروں کے نام بتانے لگے جو امریکہ کے حمایتی بن چکے تھے۔ مصب ان کے دماغوں میں جانے لگے، ان کی خیالات پڑھنے لگے اور اپنے اعلیٰ افسران کو یہ رپورٹ پیش کرنے لگے کہ واقعی وہ ہمارے 12 عہدیدار اور 15 فوجی افسران امریکہ کے حمایتی بن چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کی طرح یہاں بھی فری سیکس ہو، بے حیا جذباتی فلمیں بنانے اور ایسی بہت تصویر کتابیں شائع کرنے کی اجازت دی جائے، اور ایسی بہت سی نامناسب آزادی کے سلسلے میں سوچ رہے ہیں جو امریکی عورتوں اور مردوں کو حاصل ہے۔ میں نے کہا ابھی اور تقریباً 70 عہدیدار اور افسران ایسے ہی خیالات کے حامل ہیں، ہم نام بتاتے جا رہے ہیں، آپ ان کے اندر جا کر چور خیالات پڑھتے جائیں۔ وہ پھر ہمارے بتائے ہوئے ان سرکاری عہدیداروں اور فوجی افسروں کے اندر پہنچنے لگے اور ان کے چور خیالات پڑھنے لگے۔ ان کے اعلیٰ افسران ان کی رپورٹ سن کر حیران ہو رہے تھے۔
انہوں نے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے پوچھا کہ اب سے پہلے تم نے ہی تمام افراد کے خیالات نہیں پڑھے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اب تک جن افراد کے خیالات پڑھے وہ بابا صاحب کے ادارے کی حمایت میں اور ہماری موجودہ حکومت کی مخالفت میں سوچ رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ امریکی بڑی چال بازی سے چند اہم عہدیداروں کو ہمارے ادارے کا حامی اور موجودہ چینی حکومت کا مخالف بنا کر ایک طرف الجھا رہے تھے اور دوسری طرف یہ بڑی رازداری سے امریکہ کی حمایتی پیدا کر رہے ہیں۔ وہاں کھڑے ہوئے ایک جونیئر افسر نے کہا، میں امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا نمبر 4 ہوں۔ کل رات جب سونیا یہاں آئی تو ہم نے سمجھ لیا کہ اب یہ بہت زبردست مکاری دکھائے گی۔ آپ یقین کریں کہ سونیا اور فرحاد نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے راتوں رات یہاں امریکہ کے حمایتی پیدا کیے ہیں۔ ہم نے کسی کو تنظیمی عمل کے ذریعے اپنے ملک کا حمایتی نہیں بنایا ہے۔ میں نے کہا، آپ کے چینی ٹیلی پیتھی جاننے والے اب تک 120 عہدیداروں اور فوجی افسروں کے خیالات پڑھ چکے ہیں۔ ابھی تقریباً ایسے 500 اہم افراد ہیں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور پریس اینڈ پبلیکیشنز اور عالمی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان امریکیوں نے انہیں بھی اپنا حمایتی بنایا ہے۔ انہیں اپنا حمایتی بنانے میں پتہ نہیں ان امریکیوں کے کتنے دن اور کتنی راتیں گزری ہوں گی۔ کیا ہم ایک رات میں سینکڑوں افراد پر تنظیمی عمل کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہم پر بچکانہ سا الزام ہے۔ امریکی نمبر 4 نے کہا، فرانس کے بابا صاحب کے ادارے میں سینکڑوں ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، ان سب نے مل کر ایک ہی رات میں ہمارے خلاف ایسی کارروائی کی ہے۔ سونیا نے کہا، ہم نے بھی تم پر یہ الزام رکھا تھا کہ تم لوگوں نے بابا صاحب کے ادارے کو بدنام کرنے کے لیے اس ادارے کا حامی اور چینی حکومت کا مخالف بنایا ہے، لیکن ہمارے اس الزام کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اب تم ہم پر ایسا ہی الزام دے رہے ہو۔ میں اب تمام اعلیٰ افسران سے پوچھتی ہوں، کیا ان چال باز امریکیوں کا الزام تسلیم کیا جائے گا؟ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، کل تک ہمارا کوئی چینی باشندہ امریکہ کا حمایتی نہیں تھا، آج سینکڑوں حمایتی پیدا ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا، 2 دن پہلے تک بابا صاحب کے ادارے کے حمایتی بھی نہیں تھے، وہ بھی اچانک ہی پیدا ہو گئے تھے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہماری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ امریکی بابا صاحب کے ادارے کی حمایت میں چینی باغی پیدا کر رہے ہیں اور آپ لوگ امریکہ کی مخالفت میں ہمارے چینی اہم افراد کو باغی بنا رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم آپ کے بدترین دشمن کی بدترین کارروائیوں سے آگاہ کر رہے ہیں اور آپ الزام دے رہے ہیں کہ یہ کارروائی دشمن نہیں کر رہے ہیں، ہمارے جیسے دوست کر رہے ہیں۔ آپ کہتے تھے کہ ہماری دوستی بے لوث ہے، ہم نے کسی لالچ کے بغیر آپ کو ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ دیا تھا، ہم نے اپنی محنت سے وہ مشین یہاں تیار کی ہے، چینی ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کرتے رہے ہیں۔ کیا یہی ہماری دوستی کا صلہ ہے کہ آج ہمیں دشمن سمجھا جا رہا ہے؟ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، وقت اور حالات کے ساتھ دوستی اور وفاداری بدلتی رہتی ہے، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ دوستی کی آڑ میں دشمنی کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ دوسرے افسر نے کہا، ہمارا الزام یہ تھا کہ بابا صاحب کا ادارہ ایک مذہبی ادارہ ہے اور دنیا کے ہر ملک میں مذہبی اداروں کے پیچھے سیاسی کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ ایک اور افسر نے کہا، یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ پچھلے 10 مہینوں میں 150 چینی باشندوں کو اپنی طرف مائل کیا گیا ہے اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ایک اور افسر نے کہا، ہمارے چینی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے یہاں کے 20 اہم افراد کو موجودہ چینی حکومت کا باغی پایا ہے اور یہ تمام باغی جناب عبداللہ واسطی کے عقیدت مند ہیں۔ مسٹر فرحاد، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم امریکہ کی حمایت کرتے ہوئے بابا صاحب کے ادارے کی مخالفت میں بول رہے ہیں۔ ہم امریکہ کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں اور ہمیشہ سمجھتے رہیں گے۔ وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے جیسی کارروائیاں کر رہے ہیں، ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، لیکن ابھی ہمارے سامنے آپ ہیں، اس لیے ہم صرف اپنے اور آپ کے معاملات پر بول رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہاں ایک رات رہ کر میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ امریکی دوغلی چالیں چل رہے ہیں۔ انہوں نے آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک طرف صرف 20 عدد بابا صاحب کے ادارے کی حمایتی پیدا کیے ہیں، دوسری طرف بڑی رازداری سے سینکڑوں امریکی حمایتی پیدا کر چکے ہیں، لیکن آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بابا صاحب کے ادارے کی حمایت کرنے والے ان 20 افراد کو امریکیوں نے پیدا کیا ہے۔ جب آپ نہیں مانیں گے تو ہم زبردستی نہیں منوائیں گے، آپ اپنا فیصلہ سنائیں۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہم امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر چکے ہیں۔ بابا صاحب کے ادارے کے سلسلے میں جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اس ادارے میں ہماری حکومت کے خلاف باغی پیدا نہیں کیے جا رہے ہیں، تب تک ہم اس ادارے کو بند رکھنا چاہتے ہیں۔ سونیا نے کہا، آپ اتنے بڑے ادارے کو کیوں بند کریں گے؟ آپ کو شبہ ہے کہ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے چینی باشندوں کو باغی بنا رہے ہیں، تو آپ انہیں سزا دیں۔ آپ ہمارے ان تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ملک بدر کریں۔ ہم آپ کے موجودہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنے ملک سے نکالیں گے تو اس ادارے میں دوسرے نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ادارہ بند رہے گا تو مسلمانوں کی سرگرمیاں بھی تھم جائیں گی۔
گویا تمام مسلمانوں کے خلاف ایک حکم جاری کیا جا رہا ہے، نہ یہاں بابا صاحب کا ادارہ رہے گا نہ مسلمان رہیں گے۔ ایک افسر نے کہا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی مذہبی ادارے اور کسی بھی مذہبی تنظیم کو یہاں قائم ہونے اور پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں نے کہا، ہمارے تمام دشمن بھی یہی چاہتے تھے کہ بابا صاحب کے ادارے کو یہاں سے اکھاڑ پھینکیں۔ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ اس ادارے کو بند کرنے کا حکم دے کر یہ بھول رہے ہیں کہ ہماری کتنی سبکی ہوگی، کیسی جگہ ہنسائی ہوگی۔ ہم کسی جرم کے بغیر آپ سے دوستی کرنے کی سزا پا کر یہاں سے جائیں گے۔